हेलो गाइस, मैं वापस आ गई हूँ नॉवल लेके। कबूल है इश्क तेरा। चलिए पढ़ना इसे शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था। घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी। डब्बे ऑलरेडी लोड हो चुके थे। हवा में अजीब सी उदासी थी, जैसे दीवारें भी रुकने की दुआ कर रही हों। फराह आंटी बार बार आंसू साफ कर रही थी। बाबर अंकल हमदान साहब के सामने सामान सेटल कर रहे थे, और अबलाज वो सीढ़ियों के पास खड़ी बस सब देख रही थी। उसके हाथ में वो ब्लू पेन था जो उसने पूरी रात छोड़ा नहीं था। बेटा चलो, हमदान साहब ने नरमी से कहा। अबलाज ने हिल कर भी जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र सिर्फ ज़हरान को ढूंढ रही थी। वो थोड़ी दूर लॉन के करीब खड़ा था, संजीदा, खामोश, बिल्कुल चुप। अबलाज धीरे धीरे उसकी तरफ चली और कदम भारी था। वो उसके सामने आकर रुक गई। तुम आओगे ना? उसने टूटी हुई आवाज़ में पूछा। ज़हरान का गला भर गया। उसने झूठ बोल दिया, हाँ। जल्दी? हाँ। अबलाज के आंसू निकल गए। उसने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया। प्रॉमिस? ज़हरान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्रॉमिस। अचानक अबलाज उससे लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने पड़ी। मत जाने दो मुझे, वो बच्ची की तरह बिलख रही थी। ज़हरान ने फिर पहली बार उसे वापस पकड़ा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है लिखने में, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ी सी कोऑपरेट करिएगा। उसके अपने आंसू भी निकल गए, मगर उसने चुपचाप उसे संभाले रखा। फराह आंटी मुंह फेर कर रो रही थी। हमदान साहब का दिल पट रहा था, मगर जाना ज़रूरी था। हमदान साहब आगे बढ़े। अबलाज बेटा। बहुत मुश्किल से उन्होंने उसे ज़हरान से अलग किया। अबलाज चीख कर रो पड़ी। नहीं बाबा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। वो फिर ज़हरान की तरफ हाथ बढ़ाने लगी। ज़हरान की मुट्ठियाँ बंद हो गईं। उसका बचपनी चेहरा आंसू से भर गया, मगर वो वहीं जम कर खड़ा रहा। उसने बस धीरे से कहा, अबलाज जाओ। ये दो अल्फाज दोनों के लिए अज़ाब थे। हमदान साहब उसे गाड़ी में बैठाकर खुद साथ बैठ गए। अबलाज पीछे सीट से निशान पर हाथ रख कर रोती रही। ज़हरान। गाड़ी धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गई। ज़हरान गेट के पास खड़ा रहा जब तक गाड़ी नज़र से ओझल नहीं हो गई। उसके हाथ में छोटी सी ब्रेसलेट थी और दिल में पहली बार एक खालीपन। उसने उस दिन समझा, कुछ लोग चले जाते हैं, मगर अपना साथ इंसान का एक हिस्सा भी ले जाते हैं। गाड़ी दूर निकल गई थी, मगर अबलाज की चीखें काफ़ी देर तक ज़हरान के कानों में गूंजती रही। वो गेट के पास बहुत देर तक खड़ा रहा, जैसे अभी गाड़ी वापस आ जाएगी। फराह आंटी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा अंदर चलो। मगर ज़हरान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी मुट्ठी में अबलाज की छोटी सी ब्रेसलेट थी, ज़ोर से दबी हुई थी कि उसकी उंगलियों पर निशान पड़ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि खामोशी इतनी दर्दनाक होती है। अबलाज के जाने के बाद घर अजीब सूना हो गया। फराह आंटी जब भी हमदान साहब के घर जाने वाली गली देखती, आंसू आ जाते। बाबर अंकल भी उदास रहते, मगर सब से ज़्यादा बदला ज़हरान था। वो और भी ज़्यादा खामोश हो गया। स्कूल से आता, रूम बंद करता, बुक्स खोलता, मगर पढ़ नहीं पाता। कभी कभी ड्रॉर खोलकर ब्रेसलेट देखता और फिर चुपचाप बंद कर देता। उसने किसी से नहीं कहा, मगर उसे अबलाज को मिस करना शुरू कर दिया था। नए शहर में हमदान साहब ने पूरी कोशिश की कि अबलाज को नॉर्मल एनवायरनमेंट मिले, नया घर, नया स्कूल, नए लोग, मगर मसला जगह का नहीं था, मसला उसके अंदर था। अबलाज पहले से और चुप हो गई। स्कूल में किसी से दोस्ती नहीं करती, क्लास ख़त्म होते ही सीधा घर। रात को अक्सर डर कर उठ जाती
کبھی چیخ کر بابا کو پکارتی، کبھی روتے روتے ایک ہی نام لیتی، زہران۔ رمضان صاحب کا دل ہر بار ٹوٹ جاتا۔ انہیں سمجھ آتا تھا کہ ان کی بیٹی صرف ایک شہر نہیں چھوڑ کر آئی، وہ اپنا بچپن، اپنا بھروسہ اور اپنا ایک لوتا دوست چھوڑ آئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا، زخم بھرنے کے بجائے اندر جمتے گئے۔ ابلاج بڑی ہوتی گئی مگر اس کی ہنسی پیچھے رہ گئی، اور زہران بھی جوان ہوتا گیا مگر اس کے دل کی کسی کونے میں ایک نام ہمیشہ محفوظ رہا۔ دونوں الگ شہروں میں، الگ زندگیوں میں، مگر ایک ادھورا رشتہ وقت کے نیچے دبا ہوا زندہ تھا۔ پریزنٹ۔ ابلاج نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہو چکا تھا۔ اس نے سانس سنبھالنے کی کوشش کی۔ زہران نام اس کے ہونٹوں پر انجانے میں آ گیا، پھر وہ خود ہی ایک دم سے رک گئی۔ اس نے حیرانی سے سوچا، کیا وہ وہی تھا؟ ہاسپٹل کا اجنبی چہرہ، گہری آنکھیں، عجیب سا اپناپن۔ اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔ ابلاج بیڈ پر سیدھی بیٹھ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ امپاسبل، اس نے دھیرے سے خود سے کہا۔ 12 سال، پورے 12 سال بیت چکے تھے۔ ایک بچپن اتنا بدل سکتا تھا؟ چہرہ، قد، آواز، لہجہ، سب، مگر آنکھیں؟ کیا آنکھیں وہیں ہی رہ سکتی ہیں؟ اس کے ذہن میں ہاسپٹل کوریڈور کا وہ لمحہ فلیش ہوا جب زہران نے اسے دیکھا تھا۔ وہی گہری سنجیدگی، وہی چپ سی حفاظت، وہی عجیب سا اپناپن۔ ابلاج نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ پکڑ لیا۔ نہیں نہیں، اس نے گھبرا کر کہا، مجھے اس سب میں نہیں پڑنا، کیونکہ اگر وہ واقعی وہی ذہان ہوتا تو اس کا ساتھ پورا ماضی بھی واپس آ جائے گا، اور ابلاج ماضی کا دروازہ پھر سے کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ ادھر زہران بھی اپنے روم میں جگا رہا تھا۔ اس نے ڈرار کھولا، اندر ایک چھوٹی سی پرانی بریسلیٹ سنبھال کر رکھی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ میں لیا اور بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ آج ہاسپٹل میں ڈاکٹر ابلاج کو دیکھ کر اس کے دل میں جو بے چینی اٹھی تھی، اب اسے اس کا سبب سمجھ آنے لگا تھا۔ اس نے دھیرے سے بریسلیٹ کو انگلیوں میں گھمایا۔ ابلاج نام اس کے ہونٹوں پر بہت سالوں بعد پوری محبت سے آیا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اتر گئی۔ تو تم واقعی واپس آ گئی ہو؟ یعنی زہران نے اسے پہلے ہی پہچان لیا تھا؟ اس کے ذہن میں وہ صبح گھوم گئی جب گاڑی گیٹ سے نکل رہی تھی۔ تم آؤ گے نا، پرامس؟ اور اس نے پرامس کیا تھا، مگر وہ کبھی نہیں آیا۔ بچپن اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر پڑھائی، فیملی شفٹ، بزنس رسپانسبلٹیز، زندگی آگے چلتی رہی۔ لیکن آج ڈاکٹر ابلاج کو دیکھ کر اسے محسوس ہوا، وہ ادھورا وعدہ اب تک اس کے دل پر بوجھ ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ شاید اللہ نے تمہیں دوبارہ میرے سامنے اسی لیے لا کھڑا کیا ہے۔ صبح دونوں نے مشکل سے رات کاٹی۔ ابلاج نے فیصلہ کیا تھا وہ صرف پروفیشنل رہے گی، نو پرسنل کوشچنز، نو میموریز، نو ویکنیس۔ ادھر زہران نے فیصلہ کیا اب وہ اسے دوبارہ کھونے نہیں دے گا۔ صبح ہاسپٹل کا روٹین یوزول تھا۔ نرس ادھر ادھر جا رہی تھی، پیشنٹ کا اٹینڈنٹ ریسیپشن پر کھڑے تھے، ڈاکٹرز اپنی فائل کے ساتھ راؤنڈ پر نکلے رہے تھے، مگر ابلاج کے اندر یوزول کچھ بھی نہیں تھا۔ رات بھر کی یادوں نے اس کا دماغ تھکا دیا تھا۔ اس نے وائٹ کوٹ پہنا، سٹیتھوسکوپ اٹھایا اور خود کو
سختی سے سمجھایا ڈاکٹر ابلاج، بس ڈاکٹر، اور کچھ نہیں۔ مگر دل اتنی آسانی سے کہاں مانتا ہے۔ ہر کوریڈور میں اسے انجانہ طور پر امید تھی کہ شاید وہ سامنے آ جائے، اور ساتھ ہی ڈر بھی تھا۔ جیسے ہی وہ او پی ڈی میں مڑ کر میں لابی کی طرف آئی، وہی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر۔ ابلاج کے قدم ایک پل کو رک گئے۔ اس نے دھیرے سے مڑ کر دیکھا زہران، ڈارک بلو شرٹ، کام ایکسپریشنز، ہاتھوں میں ایک فائل، جیسے بالکل کیژول آیا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں وہی فوکسڈ نظر تھی۔ ابلاج نے خود کو سنبھالا۔ گڈ مارننگ، بس 2 الفاظ، سیدھا، پروفیشنل۔ زہران ہلکا سا مسکرایا۔ آج آپ زیادہ ہیلدی لگ رہی ہیں۔ ابلاج نے ٹھنڈی نظر سے دیکھا۔ آپ پیشنٹ دیکھنے آئے ہیں یا ڈاکٹرز آبزرو کرنے؟ زہران ہنس دیا۔ تھوڑا دونوں۔ ابلاج اریٹیٹ ہوئی۔ دیکھیے مسٹر زہران، ہاسپٹل پبلک پلیس ہے، آپ روز میں بنا وجہ نہیں آتا۔ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ ابلاج چپ ہو گئی۔ زہران نے فائل اٹھائی۔ میرے دوست کی کچھ رپورٹس تھیں۔ ابلاج نے فائل لی۔ سچ میں رپورٹس تھیں۔ اس نے خود پر ہلکا سا امبیرسمنٹ ہوا کہ شاید وہ اوور تھنک کر رہی تھی، مگر پھر زہران نے دھیرے سے کہا، ویسے ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے۔ ابلاج نے شک سے دیکھا۔ کیا؟ زہران نے سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پرانے لوگ مل جائیں تو انسان بار بار دیکھنا چاہتا ہے۔ ابلاج کا دل ایک دم سے اسکپ ہوا۔ اس نے فوراً نظر ہٹا لی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ سمجھ جائیں گی۔ اس نے فائل نرس کو دی اور آلموسٹ تیزی سے وہاں سے چل دی۔ اس کی چال فاسٹ تھی، مگر سانسیں اس سے بھی فاسٹ۔ وہ کلیئرلی ہنٹ دے رہا تھا۔ کیا وہ واقعی؟ نہیں، اس نے کنفرمیشن چاہیے تھی، اور کنفرمیشن کیا صرف ایک طریقہ تھا؟ لنچ بریک میں وہ کیبن میں اکیلی تھی۔ اس نے پرس سے اپنا اولڈ اسمال پاؤچ نکالا، وہ پاؤچ جو وہ سالوں سے ساتھ رکھتی تھی۔ اس کے اندر کیئرفلی فولڈڈ ٹشو میں ایک چیز سنبھالی ہوئی تھی، بلو پین، وہی بچپن والا۔ اس نے اسے ہاتھ میں لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل کہہ رہا تھا، ہاں وہی ہے۔